ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بالی ووڈ اداکار سشانت کی موت پر سپریم کورٹ نے سی بی آئی جانچ کا دیا حکم، تمام ثبوت سی بی آئی کے حوالے کرنے مہاراشٹر پولیس کو ہدایت۔ امریکی صدارتی انتخابات میں جان بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار، پارٹی نے باضابطہ طور پر بائیڈن کے نام کا کیا اعلان۔ مالی میں فوجی بغاوت، صدر اور وزیر اعظم نظر بند، مالی میں موجود تمام ہندوستانی محفوظ، ہندوستان کا اعلان۔ بی بی نگر ایمس میں ٹیلی میڈیسن طبی خدمات کا آغاز، مقامی افراد ٹیلی میڈیسن خدمات سے ہیں خوش۔ اور ریاست میں کورونا کے مزید 1763 نئے معاملے درج، صحت یابی کی شرح 77% سے متجاوز۔ سرخیوں کے بعد پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزارت جل شکتی نے 25 اگست کو 11:30 بجے دن دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے لیے ایپیکس کونسل کے اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کونسل تنظیم جدید آندھرا پردیش قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ اس اجلاس کی صدارت مرکزی وزیر جل شکتی گجیندر سنگھ شیخاوت کریں گے۔ دونوں ریاستوں کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور جگن موہن ریڈی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ انڈر سیکریٹری حکومت ہند اے سی ملک نے اس ضمن میں نوٹس جاری کی ہے۔ انہوں نے دونوں ریاستوں کو علیحدہ طور پر اجلاس سے متعلق جانکاری دی۔ اس اجلاس میں کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ اور گوداوری ریور مینجمنٹ بورڈ کے دائرہ کار پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ تلنگانہ میں گزشتہ 5 دنوں سے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ریاست کے مختلف مقامات پر عام زندگی مفلوج ہو گئی۔ شدید بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ سسٹم متاثر ہو گیا ہے۔ تمام ندیاں، تالاب اور نالے لبریز ہو گئے ہیں۔ دریائے گوداوری خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ 48 گھنٹوں کے دوران رائلسیما، جنوبی ساحلی آندھرا، شمالی ساحلی آندھرا کے علاوہ تلنگانہ میں بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد شہر میں بھی کل دھوپ نکل آئی تھی، لیکن رات سے دوبارہ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر محبوب نگر ضلع کے گنڈیر منڈل کے پگڑی یال میں مکان کی چھت منہدم ہونے سے ماں اور اس کے 2 بچوں کی موت ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق ہندوستان سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوشش کی ہے۔ مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان اہم ساجھیداری کو پروان چڑھایا جائے گا۔ اس ضمن میں وائٹ ہاؤس کے قومی سیکیورٹی کونسل کے سینئر آفیسر نے ایک نیوز ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بغیر پائلٹ کے فضائی نگرانی کا نظام MQ-9 حاصل کرنے والا ہندوستان پہلا غیر معاہدہ اتحادی ملک ہے۔ ٹرمپ کی کوشش کی وجہ سے ہی یہ کام انجام دیا گیا ہے۔ 24 فروری سے 6 فروری تک ٹرمپ کا ہندوستان دورے کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مربوط کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ 2017 میں ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے پر وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے والے قائدین میں مودی بھی شامل ہیں۔ 2019 ستمبر میں ہاسٹن میں منعقدہ ہوڈی موڈی پروگرام میں 55,000 افراد نے حصہ لیا، جبکہ 2020 میں احمد آباد میں منعقدہ نمستے ٹرمپ پروگرام میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ یہ پروگرام دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید گہرے کرنے کی علامت ہے۔ دفاع اور سیکیورٹی اشتراک کے لیے پہل کی جا رہی ہے۔ تقریباً $3 بلین کی دفاعی سودا ہوا ہے۔ مہاراشٹر اور کرناٹک میں ہو رہی مسلسل بارش کی وجہ سے دریائے کرشنا روانی کے ساتھ بہہ رہی ہے، جس کے بعد کرشنا طاس میں واقع تمام آبی ذخائر لبریز ہو گئے ہیں۔ المٹی نارائن پور میں پروجیکٹ سے مشترکہ محبوب نگر کے ضلع کے پریا درشنی جورالا پروجیکٹ کے لیے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ جورالا پروجیکٹ میں 1045 فٹ پانی کی گنجائش ہے، تاہم فی الحال 1043 فٹ پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے پروجیکٹ کے گیٹ کھول کر 3,33,000 کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ جورالا سے سری سیلم کے لیے پانی چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔
مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ سول سروسز امتحان 2019 میں اقلیتی طبقات سے تعلق رکھنے والے 145 طلباء منتخب ہوئے ہیں۔ مختار عباس نقوی نے کہا کہ مودی حکومت کی سب کو بااختیار بنانے کی پالیسی کی وجہ سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ اقلیتی طبقات سے 22 نوجوان اعلیٰ انتظامی عہدوں کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ وزارت کی نئی اڑان اسکیم کے تحت سول سروسز کوچنگ سے اقلیتی طبقات کے غریب، کمزور اور محروم نوجوانوں کی خاطر خواہ تعداد منتخب ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی طبقات میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن سابق حکومتیں اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوششیں نہیں کی اقلیتی نوجوانوں کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا جا سکے۔ مختار عباس نقوی نے اقلیتی طبقات سے تعلق رکھنے والے منتخب امیدواروں کو تہنیت پیش کرنے کے ضمن میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ شمولیتی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 4 کروڑ 60 لاکھ مائنورٹی طلباء کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے، جس میں 50% لڑکیاں شامل ہیں۔ سابق صدر پرنب مکھرجی کے صاحبزادے ابھیجیت مکھرجی نے آج کہا کہ ان کے والد کی حالت بدستور اور ان کے صحت میں بہتری کے مثبت آثار ہیں۔ 84 سالہ مسٹر مکھرجی کو طبیعت خراب ہونے کے بعد 10 اگست کو نئی دہلی کے فوج کے ریسرچ اینڈ ریفرل ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان کے دماغ میں خون کے تھکا کو دور کرنے کے لیے آپریشن کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ سابق صدر کی کورونا رپورٹ بھی مثبت آئی تھی۔ وہیں آرمی ہسپتال کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی حالت بدستور نازک ہے۔ سپریم کورٹ نے بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کی مرکزی جانچ بیورو CBI جانچ کرانے جانے کا حکم بدھ کو دے دیا ہے۔ جسٹس رشی کیش رائے نے سشانت کے والد کے کیسنگ کے ذریعے پٹنہ میں درج FIR کو ممبئی منتقل کرنے کی چکرورتی کی عرضی ٹھکرا دی اور کہا کہ اس معاملے کی جانچ CBI کرے گی۔ انہوں نے ممبئی پولیس کو ہدایت دی کہ وہ اس معاملے میں اب تک جمع کیے گئے سبھی ثبوت CBI کو سونپ دے۔ عدالت نے کہا کہ اس بات میں قطعی شبہ کی حالت نہیں ہونی چاہیے کہ CBI ہی اس معاملے کی اکلوتی جانچ ایجنسی ہوگی اور کوئی بھی ریاستی پولیس اس میں مداخلت نہیں کرے گی۔ تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے نئے 1763 کیسز درج ہوئے ہیں۔ اس وقت ریاست میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 95,700 تک پہنچ گئی۔ کورونا سے تازہ طور پر 8 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اب تک ریاست میں اس وائرس سے فوت ہونے والوں کی تعداد 719 ہو گئی ہے۔ حیدرآباد میں 484، میڈچل میں 169، رنگا ریڈی میں 166 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ملک میں ایک دن میں کووڈ-19 کے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد ریکارڈ کی گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 58,000 مریضوں کا علاج کیا گیا اور یہ لوگ اپنے گھر لوٹ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ملک میں کووڈ-19 کے صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد لاکھوں کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ملک میں ابھی تک کل 19,77,779 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صحت یابی کی ملک گیر شرح میں بہتر ہو کر یہ 73.18% پہنچ گئی ہے۔ صحت کے مرکزی سیکریٹری راجیش بھوشن نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں شرح اموات میں لگاتار کمی آ رہی ہے اور اب یہ 1 پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی 30 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شرح اموات قومی اوسط سے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل متاثرہ مریضوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 24.91% ہے۔ اس تعداد سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زیر علاج مریضوں کی تعداد میں لگاتار کمی آ رہی ہے۔ جناب بھوشن نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں لگ بھگ کووڈ-19 کے تقریباً 55,000 کیسز درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد کل کیسوں کی تعداد 27,02,743 ہو گئی ہے۔ فی الحال ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 6,73,166 ہے۔ کووڈ سے متعلق کارروائی کرنے والے ایک بااختیار گروپ کے سربراہ ڈاکٹر VK پال نے بتایا کہ بھارت کووڈ-19 کے 3 مختلف ٹیکوں پر کام کر رہا ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر دواخانہ کو آ کر علاج کرانے میں دشواریاں محسوس کر رہے ہیں افراد کے لیے بھونگی ضلع کے BB نگر ایمس دواخانے میں ٹیلی میڈیسن ہیلتھ خدمات شروع کی گئی ہیں۔ فی الحال تجرباتی طور پر اس خدمات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران 600 مریضوں کی ٹیلی میڈیسن کے ذریعے تشخیص کی گئی ہے۔ طبی خدمات کے لیے دیے گئے فون نمبر پر فون کر کے ڈاکٹروں کا مشورہ لے سکتے ہیں۔ گھر سے ٹیلی میڈیسن خدمات کے ذریعے ڈاکٹروں کے مشوروں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمس کے ڈائریکٹر وکاس بھاٹیا نے دوردرشن سے بات کرتے ہوئے اس بات کی جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی میڈیسن کی وجہ سے دواخانے میں لوگوں کی آمد میں بھی کافی کمی ہوئی ہے، وہیں اس خدمات سے استفادہ حاصل کرنے والے افراد بھی کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔
वंदे भारत मिशन प्रोजेक्ट के तहत बैरून मुल्क से फंसे 10,98,000 हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया गया है। महकमा शहरी हवाबाजी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता 6 मई से खुसूसी तैयारों के जरिए बैरून मुल्क फंसे अफराद को वतन वापस लाने का सिलसिला शुरू किया गया। सबके ताउन से कामयाबी हासिल हुई है। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि खुसूसी तैयारों के लिए मजीद 13 मुल्कों से बातचीत की जा रही है। उन मुल्कों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर भी शामिल है। किसी दो तरफा पे मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों की एयरलाइंस कुछ शर्तों के साथ बैनुल अक़वामी परवाजें चला सकेंगी। आइंदा माह मुनक़िद होने वाले JEE मेंस इम्तिहान के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एडमिट कार्ड्स जारी किए हैं। JEE के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार इसके सरकारी वेबसाइट jeemain.nta.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मशवरा दिया है। कोरोना के पेश नज़र JEE मेन एग्ज़ाम को मुलतवी किया गया था, जो आइंदा माह 1 तारीख से 6 तारीख तक मुनक़िद किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखिए फिर से अहम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। बॉलीवुड अदाकार सुशांत की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का दिया हुक्म। तमाम सबूत CBI के हवाले करने महाराष्ट्र राज्य पुलिस को हिदायत। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में जॉन बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार। पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर बाइडन के नाम का किया ऐलान। माली में फौजी बगावत, सदर और वजीर आज़म नजरबंद। माली में मौजूद तमाम हिंदुस्तानी महफूज, हिंदुस्तान का ऐलान। बीबी नगर एम्स में टेली मेडिसिन तिब्बी खिदमात का आगाज। मकामी अफराद टेली मेडिसिन खिदमात से हैं खुश। और रियासत में कोरोना के मजीद 1763 नए मामले दर्ज। सेहतयाबी की शरह 77% से मुतजाविज।